الرحمن الرحيم. في السند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. میرے محترم عزیز بچوں، بلکہ کل کے ہونے والے علماء کرام، کچھ باتیں آپ لوگوں سے عرض کرنی ہیں، کچھ سبق کے سلسلے میں بھی عرض کر دینا ہے، اور یہاں بہت بڑی تعداد میں تشریف لانے والے باہر کے مہمان بھی ہیں اور میرے گاؤں کے افراد ہیں، تو بچیاں بہنیں نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ سب سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اخلاص کی طاقت بہت بڑی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کہ بسم اللہ انما الاعمال بالنیات سے کی، اور طلبہ جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کی بسم اللہ جس حدیث سے کی گئی ہے وہ حدیث شروع میں نامکمل ذکر کی ہے، اور بعد میں بخاری شریف کے اندر ہی بار بار کئی جگہ مکمل ذکر کی گئی ہے۔ مکمل حدیث یوں ہے: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث کے اندر بہت ہی اصولی اور جامع بات ارشاد فرما دی ہے۔ بخاری شریف میں ہی بعض جگہ انما الاعمال بالنیات ہے، بعض جگہ انما الاعمال بالنیات ہے۔ عمل نیت کے مطابق ہلتا پھولتا ہے۔ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کے عمل کے ثمرات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی اس مدرسے کی بنیاد کے سلسلے کی ایک بات ذکر کرتا ہوں۔ حضرت کے یہاں ہتھوڑا پڑھانے کے لیے
لیے یا مدرسہ کھولنے کے لیے تشریف آوری سے پہلے حضرت فتح پور کے مدرسہ اسلامیہ میں مختصر المعانی وغیرہ کتابیں پڑھاتے تھے۔ اس علاقے میں ارتداد کی وبا پھیل گئی تھی، مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی تھی، اور یہاں کے بعض مسلمانوں کا حال اتنا کمزور تھا کہ خود حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا، ایک نکاح میں لڑکے نے پہلے مندر میں جا کے پوجا کی اور پھر آ کے نکاح پڑھوایا، لیکن اس کے بعد حضرت رو پڑے اور فرمایا پھر کبھی یہ نوبت نہیں ہے کہ میں نے جس بچے کا نکاح پڑھایا ہو وہ پہلے مندر میں پوجا پاٹ کرنے گیا ہو اور پھر آگے نکاح اس نے پڑھوایا ہو۔ ایسی کمزور حالت تھی ایمان کی یہاں پر۔ بعض برادریاں اپنے متعلق کہتے تھے ہم تو نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، ہمارا تعلق تو فلاں برادری سے ہے۔ ایسے علاقے میں اگر کوئی کشش ارتداد کی طرف ہو تو پھر العیاذ باللہ مرتد ہو جانا بڑا آسان کام تھا۔ پھر دوسری طرف 47 اور 48 کے زمانے میں جنگ و جدال اور خوریزیوں کا دور شروع ہوا۔ مجھ سے خود لکھنؤ میں ایک ساتھ میرے ملاقات کی، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میرا کچھ تعلق حضرت سے بالر سے ہے تو انہوں نے خود اپنا قصہ سنایا کہ ہمارے گاؤں میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ٹھاکروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور خطر کوئی صاحب باتیں کر رہے ہیں بھائی، اور خطرے کی تلوار ہر وقت سر کے اوپر لٹکی ہوئی تھی۔ کہنے لگے ہم گاؤں والے مسلمانوں نے یہ طے کیا کہ یہ باتیں نہ کیجیے، ہاں بہنیں ہماری بہنیں کہاں لگی بچیاں ہی ہیں، اے بچیوں تم لوگ باتیں کیے بغیر نہیں رہ سکتی ہو۔ چلیے کہہ دیا تو خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی اکثریتی طبقے کے لوگ اقلیتی طبقے کے اوپر حملہ کر دیں گے، جان و مال کی عزت و آبرو کی فکر تھی۔ ہم لوگوں نے آپس میں طے کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی کسی حالت میں یہاں سے ہجرت کر جانا ہے۔ مجھ سے خود بیان کیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ رات جب بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ہم سب مسلمان اپنے گھر کا کچھ مال و متاع جو ساتھ لا سکتے تھے لے کر، اور گھروں میں کنڈیاں لگا کر، مسجد میں بھی کنڈی لگا کر، بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ نکل گئے۔ انہیں بھی ہوں کوئی فرق اپنے اوپر جگہ بسے، اور میں یہاں لکھنؤ چلا آیا۔ بعد میں حالات جب ٹھیک ہو گئے تو میں گھر دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا مسجد کے شہر میں گھاس کھڑی ہوئی ہے، کوئی مسجد کا پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے حالات تھے یہاں کے۔ ان حالات میں حضرت رحمت اللہ علیہ فتح پور میں مدرسہ اسلامیہ میں پڑھاتے تھے۔ فرمانے لگے کہ
ایک رات عشاء کی نماز کے بعد مجھے یہ خیال آیا، تم یہاں مختصر المعانی وغیرہ بڑی اہم کتاب ہے، بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، تم یہاں یہ پڑھا رہے ہو اور تمہارے علاقے میں اقتدار پھیل رہا ہے، مسلمان غیر مسلم بن رہے تھے، جسے شدی سنگٹھن کہا جاتا تھا۔ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے مختصر پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی، مختصر المعانی پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی۔ یہ سوال ہوگا کہ تمہارے علاقے میں اقتدار پھیل رہا تھا، مسلمانوں کو غیر مسلم بنایا جا رہا تھا، اور تم یہاں فتح پور میں بیٹھے ہوئے مختصر المعانی پڑھا رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال آیا اور ساری رات یہی بے چینی رہی مجھے۔ اور رات بھر تو سو نہیں سکا، لیکن صبح سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مدرسے والوں سے اجازت لے کر اپنے وطن چلنا ہے۔ کھانے کا کیا ہوگا، رزق کا کیا ہوگا، اہلیہ بچے اگر ہو تو ان کا کیا ہوگا، والدہ مرحومہ کا کیا ہوگا، یہ سب میں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنا حصہ ہمیں دے دیجیے، اپنی ذمہ داری ہمارے سپورٹ کر دیجیے۔ ہم مولوی لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اللہ نے آپ نے وعدہ تو فرمایا ہے، آپ کے نبی پاک نے اطلاع بھی دی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ذرا اس آیت کی عمومیت پر غور کرو، شیر کو روزانہ ایک ہرن چاہیے، کتنے شیر، کتنے لگڑ بگے، کتنے چیتے، جتنے دوسرے اور درندے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ پرندے ہیں، آج کل ہمارے محلے میں جنگلی کبوتر بہت نظر آ رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ پالتو کبوتر اگر 10-20 ہو تو کھلانے میں ان کو مالک کو پریشانی ہوتی ہے، ان جنگلی کبوتروں کو کہاں سے رزق مل رہا ہے؟ اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد، بلکہ لکھنؤ شہر میں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری آپ کی پیدائش سے بہت پہلے ہی ہمارے میں جو پگڈنڈی ہوتی تھی اس میں لیٹ جایا کرتا تھا، اور یہ علاقہ میں تو جانتا ہوں بھائی، 2 مرتبہ تو میرے بھی بچھو نے کاٹا ہے، بچھو کا خزانہ تھا یہ۔ ان سارے خطرات کے باوجود حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں تبدیلی گشت کیے۔ اپنے نوجوان علماء کرام سے کہتا ہوں، تم نے شروعات کی تھی انما الاعمال بالنیات، اور آج تمہارا اختتام ہو رہا ہے وطن کے توڑنے کے سلسلے میں۔ اعمال کا وطن تولا جائے گا، اور اعمال کے وطن میں نیت کو بڑا دخل ہوگا۔ ایک آدمی ویسے ہی، بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بولنے کی لا الہ الا اللہ بولتے، بے فیض تو وہ بھی نہیں رہے گا، لیکن جتنی گہری نیت ہوگی اتنا ہی زیادہ جس ثواب ملے گا۔ وہ اللہ کا بندہ فتح پور میں اپنی کشتیاں جلا کر یہاں آ کر پڑ گیا تھا، اور در در گھوم کر علاقے کے لوگوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے مسلمان ہونے کا مطلب اسلام کی بنیادی باتیں، تعلیمات بھی نہیں کہنا بھی مشکل ہے، اس کو بنیادی
ساری بنیادی باتیں وہاں بتایا کرتے تھے. یہاں کے تعارف سے اور اس علاقے میں اپنے سسرال کے تعارف سے برولی کی طرف اس طریقے سے کام کیا. لیکن فرمایا کئی مہینے یا کافی دن اس طرح سے کام کرنے کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں کہیں کیا چاہیے, کوئی مدرسہ ہونا چاہیے, کوئی مرکز ہونا چاہیے. اب یہاں کا حال ایسا کہ جہاں جائیں اور یہ کہیں تو بھئی آپ کے علاقے میں جہاں مسلمان اکثریت کو ہوں وہاں جا کے بھئی آپ کے علاقے میں مدرسہ کھولنا چاہتے ہیں, سب کان پکڑ لیتے, ہاتھ جوڑ دیتے, یہ ہر مدد کر سکتے لیکن مدرسہ نہیں کھول سکتے. فرمایا کرتے تھے جن سے بہت امیدیں اور یقین تھا انہوں نے بھی کانوں پہ ہاتھ دھر لیے. پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے انما الاعمال بالنیات, پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے گاؤں کی مسجد میں, گاؤں کی یہ مسجد نہیں, اس سے پہلے کی مسجد بلکہ اس سے بھی پہلے کی مسجد, اس میں طلبہ کی درسگاہ تھی. اور جنید بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو چھپر تھا, چوپال تھی, وہ طلبہ کا دارالحکامہ تھا. اور بھائی اس گاؤں کے بے پڑھے لکھے بھی سید ہونے کی وجہ سے سید تھے. میں نے ایسا گاؤں واقعی نہیں دیکھا, ایسا گاؤں نہیں دیکھا. میں کہاں سفر کا رہنے والا, جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ لوگ, وہ کہاں ہتھوڑا گاؤں, میں گاؤں میں کبھی نہیں رہا. میں پہلی دفعہ یہاں گاؤں میں آیا, نہ بجلی نہ سڑک نہ کچھ. اور الحمدللہ شروع کے 6 مہینے تو یہ رہا ارے بھائی سال پورا کرنے پھر چلے جائیں گے. لیکن سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس گاؤں نے مجھے پکڑ لیا اور حضرت کی شفقتوں نے مجھے جال میں پھانس لیا. حضرت کی زندگی نے, حضرت کی سیرت نے مجھ پہ ایسا جادو کر دیا کہ میں نے طے کر لیا کہ یہاں تک نہیں جانا, اب یہی رہنا. یہ تک طے کر لیا تھا کہ حضرت کی اجازت سے یہی زمان مکان, یہی زمین خرید لیں گے, اپنے وطن کی کچھ کاش کی زمینیں بیچ باچ کر. یہ سب کچھ طے ہو گیا, لیکن تبدیل الہی کچھ اور کہ مجھے جانا پڑ گیا. بھیا شروع زمانے کے بچوں کے متعلق یہاں کے لوگوں سے بھی سنا اور ان حضرات سے بھی سنا جو اللہ کے رحمت میں پہنچ چکے ہیں, وہ زندہ ہیں. خجراہو سے جا کر لکڑیاں توڑ لایا کرتے تھے ببول کی, اس میں مولانا حبیب صاحب کی والدہ صاحبہ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ان کا بیٹا ولی کامل, ان کے شوہر ولی کامل. میں بہت واقف ہوں ان گھروں سے, اور ان گھروں سے نہیں, گاؤں کے گھروں سے بہت واقف, الحمدللہ. بے مثال لوگ. میں آپ کو کیا کیا سناؤں یہاں کی باتیں, یہ سب انما الاعمال بالنیات کے تحت بتا رہا ہوں. ایک شادی میں ابھی ہمارے عزیز بھائی عتیق صاحب کے, میری گھر کی عورتیں بھی آئی تھیں. بڑی بہو نے جا کر مجھ سے کہا ابا ہتھوڑوں میں کیا کرائے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ ہتھوڑوں کے ہر عورت یہ کہہ رہی تھی زکریا مولوی صاحب کا کیا حال ہے, زکریا مولوی صاحب کے اچھے ہیں, زکریا مولوی صاحب بات بات تو زکریا مولوی صاحب. ایسی بہنیں بن گئی تھی, ایسی مائیں بن گئی تھی, ایسی بیٹیاں بن گئی تھی, لگتے ہی نہیں چلی پردیس میں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہلے شروع میں کھانا گھروں سے آتا رہا، پھر جب طلبا کی تعداد زیادہ ہو گئی تو گھر پر کھانا پک گیا، لوگ اپنے گھر سے گیہوں لے آتے، چنا لے آتے، گاؤں کے ہاتھ کی چکیوں میں آٹا پس جاتا۔ مولانا حبیب صاحب کی والدہ نے میرے لیے بھی والدہ کے درجے میں ہے، انہوں نے خود سنایا میری اہلیہ کو، بیٹی اپنے گھر کھانا پکانا نہیں، روٹی پکانا بھی نہیں جانتے، یہاں آئے تو ہم نے ببول کے کانٹوں دار شاخوں میں روٹیاں پکائی، پیال میں روٹی پکائی، پیال میں روٹی پکانا چلائیے وہاں پہنچ گیا، یہاں پر اس اللہ کی بندی کا اخلاص اور ایثار، حضرت کو تو تھا ہی اخلاص اور ایثار، حضرت کے گاؤں والوں نے بھی بہت ساتھ دیا، میں بہت ہی مشکور ہوں ان گاؤں والوں کے۔ گاؤں کی بچیاں مجھے ایسا اپنا باپ چچا مانتی تھی، چھوٹی چھوٹی، زکریا مولی صاحب، زکریا مولی صاحب، ہر بات ایسا تعاون کیا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور کہاں سے چلے تھے حضرت تلے تنہا، در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے، دین کی کھاتے، کئی کئی دن کے فاقے کرتے تھے، اور جیسا عرض کیا پگڈنڈی پہ سو جایا کرتے تھے، کھلیان میں سو جایا کرتے تھے، دین کی بات پہنچاتے تھے لوگوں کو۔ پھر مدرسے کی برکت کی ضرورت پڑی تو سب جگہ سے کان پکڑ لیے گئے، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے گئے، اپنی اسی مسجد میں لا کر ڈیرا ڈال دیا گیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع کے کسی درجے میں نمونہ، اور وہ طلبا نے خود مجھے بتایا اس زمانے کے لوگوں نے، یہ صورت ہوتی تھی۔ ہم نے ایک دفعہ عرض کیا حضرت آپ کے گھر کا کھانا تمہارے بس کی نہیں ہے، اس کو حل کرنا۔ مدت کے بعد ایک کھانا ملتا تھا، اس میں جو بھی ہو سب حل ہو جایا کرتا تھا۔ تم لوگ جانتے ہو، اور عوام سے بھی کہتا ہوں، بھائی دیکھو اخلاص نیت کا معاملہ تو سبھی کے ساتھ ہے، مولانا ہو یا غیر مولانا ہو، اور اپنے علماء سے، اپنے ہونے والے علماء سے خاص طور پر کہتا ہوں، تم لوگ جانتے ہو برکت کا بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پیپل کا بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ برگد کا درخت دیکھا ہے، پیپل کا درخت دیکھا ہے، اس کا بیج ذرات کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کے بیج اگر کوئی آدمی کہنے لگے کہ اس بیج کے اندر سینکڑوں من لکڑیاں ہیں، لاکھوں پتیاں ہیں اس کے اندر، اتنے پھل ہیں اس بیج کے اندر، جس نے دیکھا نہیں، جس کا تجربہ نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس ذرہ بھر بیج کے اندر واقعی لاکھوں من لکڑیاں، سینکڑوں من لکڑیاں ہوتی ہیں، لاکھوں پتے ہوتے ہیں اس کے اندر، نہ معلوم کتنے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ برکت کے بیج کی ذریعے سے یہاں آ کر پڑ گئے، اور آج وہ یہ کہتا کہ وہ مدرسہ جو ایک بالکل ظاہری اسباب کا بے سہارا آدمی، جس کا باپ نہیں، جس کے ذریعے معاش کچھ نہیں، جو اپنے بارے میں کہتا میں کوئی بکری چرانے والے کا بیٹا ہوں، اس کا مدرسہ ایسا نشان ہو۔ اس زمانے میں اگر کوئی کہتا تو سمجھدار سے سمجھدار آدمی، پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا آدمی اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پرانی مسجد کے اندر رہنے پڑھنے والے 3 طالب علم اور گاؤں کی چوپالوں میں بسنے والے 3 طالب علم، کسی نے یہ مدرسہ ایسا رنگ لائے۔ اس گاؤں کی عورتوں نے مدرسے کی
تعمیر میں عملاً حصہ لیا ہے. رات کو دن میں مرد کام کرتے تھے, رات کو عورتیں آگے دیواریں بناتی تھی کچی مٹی کی. یہ صرف برکت ہے انما الاعمال بالنیات. اور جہاں نیات ہے وہاں شارحین نے لکھا ہے ایک نیت کرو گے ایک نیت کا ثواب ملے گا, 100 نیتیں کرو گے تو 100 نیتوں کا ثواب ملے گا. میں آپ حضرت آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں, آپ نے کبھی کسی انجینئر کو دیکھا ہے کہ کوئی انجینئرنگ کو چھوڑ کر پان کی دکان کر دے؟ کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے کہ وہ ڈاکٹری کو چھوڑ کر بیڑی سگریٹ بیچنے لگے؟ کسی پروفیسر کو دیکھا ہے کہ وہ پروفیسری چھوڑ کر کپڑے کی دکان کو کرنے لگے؟ یہ مولوی صاحب کیوں ہیں ایسے کہ اپنی مولویت کو چھوڑ کر انٹرپریٹ دوسرے کاموں میں لگنے کی سوچتے ہیں؟ کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ بمبئی ہی میں اللہ کا رزق کرتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دکان ہی ذریعہ ہے تو رزق کا؟ کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے لکھے ہوئے میں تبدیلی ہو جائے گی؟ اپنے یہاں دین کی خدمت کرو گے تو تمہارا رزق تھوڑا ہوگا, اور بمبئی چلے جاؤ گے تو تمہارا رزق زیادہ ہو جائے گا. اللہ نے تمہارا انتخاب کیا. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے پہلے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے. تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم بخاری شریف پڑھو. تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و حدیث پڑھنے کا فیصلہ کیا, اور تم اپنے نیت کے اندر یہ رکھے ہوئے ہو کہ یہاں تک خالی وہ بچہ کھڑے ہو کر بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے. یہ غلط بات ہے بہت. ان چیزوں کو بہت نصیحت کرنی چاہیے. تو کبھی تم نے یہ سوچ لیا ہے ادھر کو رخ نہیں ہے اللہ میاں کے رزق کا, بمبئی کی طرف کو ہے اللہ میاں کے رزق کا. غلط ہے. وقت یہی کہتا ہے پھر اس پورے تجربے کے نتائج بھی دیکھ لو کہ بمبئی جانے والوں کیا ہوتے ہیں. عام طور پر میرے بچوں تمہارے سامنے علم بھی ہے, عمل بھی ہے, نمونہ بھی ہے. کتنا عقل مند سے عقل مند آدمی, کتنا واقف سے واقف آدمی, کتنا سمجھدار سے سمجھدار آدمی. یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ 3 بچے جو اس مدرسے میں اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور چوپالوں میں رہتے پھر رہے ہیں ایک ایسا دارالعلوم بنا دیں گے جیسے یہ چھاٹے مارتے ہوئے لوگ بیٹھے تھے. اور جہاں چوپالوں جا کر بیٹھکوں جا کر چوراہوں پہ جا کر دین کی بات کہتے اور لوگ زبان حال سے نہ صحیح, زبان حال سے نہ صحیح, زبان حال سے کہتے تھے آگے بڑھو. وہ اللہ کا بندہ کبھی ایسا بن جائے خلائق بن جائے. کسی نے سوچا ہوگا کہ جسے کوئی اپنے دروازے کو لانا پسند نہیں کرتا وہ اللہ کا بندہ ایسا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں آدمی اس کے دروازے پہ آتے ہوں گے. جس وقت سے مدرسہ قائم ہوا ہے لاکھوں نہیں اس سے بھی زیادہ مہمان یہاں آ چکے ہوں گے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بلند سے بلند درجات نصیب فرمائے. زبردستی کو ٹھوس کے کھانا کھلانے والے لوگ تھے. 3:30 بجے ایک آدمی آیا, مجھ سے کہا مولانا ہم نے کہا ایک آدمی جو آپ کے ایسے ہی ہیں, پتہ نہیں کیسے ہمارا انتخاب کر لیتے ہیں. مولانا حبیب صاحب چلنے معذرت کرتے ہیں مجھ سے. ہم اپنے آپ سے خوب واقع ہیں, ان کی تعریفوں سے ہم دھوکے میں نہیں پڑیں گے. تو 3:30 بجے وہ آیا, حضرت کا لگے کھانا کھلاؤ. وہ کہہ رہے ہیں میں گھر سے کھانا کھا کر رہا ہوں. نہیں کھانا کھلاؤ. میں نے کہا حضرت کا پیٹ خراب ہو جائے گا, کھا کے آیا ہے اور آپ دوبارہ کھانا کھلا دیں. زبردستی کھانا کھلا. اور میرے عزیزوں ایک ایسی باتیں بتاتا ہوں اس صرف اپنے علماء کرام کے, موجودہ علماء کرام کے اور پہلے سابقین علماء کرام کے. مدرسے میں ہدیہ آتا, انہیں حضرت کے لیے ہدیہ آتا, مدرسے میں دے دیتے. حضرت کے مہمان آتے, گھر سے کھانا منگواتے.
मौलवी मोतरिस थे, अब भी ऐसी नारायण थे। हमने कहा था ये क्या बात हुई, मेहमान आते तो खाना घर से और मेहमान हदिया लाते तो खाना उधर से, बोला हदिया उधर से। कहने लगा वो मुझे कौन जानता था, मदरसे ही की वजह से तो लोग हदिया लाते हैं। और खाने का नंबर मुझसे दुआ का कि इसके लिए मदरसा क्यों भुगते का, ये सूरत हाल थी। और घर के खाने का हाल किया था मैं खूब जान गया हूँ। आमतौर पर चटनी चावल चटनी रोटी घर में होता थी, मैं बिल्कुल अंदर की बातों से वाकिफ हूँ। तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम बरगद के बीज हो, इखलास के साथ जहां जड़ पकड़ लोगे वही तुम्हारे सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इखलास शर्त है, ऐसा जामिया बन सकता है। और तुम्हारे सामने इल्म भी है और नमूना भी है मेरे बच्चों। और अवाम जो तशरीफ लाए हुए उनसे भी कहता हूं, इमाम बुखारी ने अपनी किताब की शुरुआत इन्नमल अमालु बिन्नियात या इन्नमल अमालु बिन्नियत, सारा दारोमदार नियत के ऊपर। बेटी की शादी में लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने वाले मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं है कि कोई दीनी काम में पैसे खर्च कर, फिर उसके नतीजे हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसको कम से कम खर्च किया जाए। हमारे सामने नमूने मौजूद हैं, लाखों रुपये खर्च करके निकाह हुआ और कल को घर को बिठा दिया गया बच्चे, इसके भी नमूने मौजूद। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके अवाम आप भी सुन रहे हैं, उलमाए के रास्ते भी क्या, अल्लाह की नाफरमानी करके पनपना, ये पनपना नहीं है। और अगर किसी को नजर आता है कि बोला तो दीन का काम छोड़कर दुनिया के काम में लग गया, बहुत मालदार हो गया, तो तबलीगी जमात वाले कहते हैं मरने के बाद कुत्ता खूब फूलता है, तो उसे मोटापा नहीं कहते। समझ में आ रही है बात के लिए? तो मेरे अजीजों, अगर चटनी रोटी बल्कि फाके पर भी तुम दीन की खिदमत कर सको तो तुम्हारे लिए कामयाबी। आवाम से भी कहता हूँ कि इसके साथ साथ अगर फाके भी करने पड़ जाए दीन की खिदमत के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत से हजरत के जमाने में भी दुआ के लिए हाजिर हुआ करते थे, वह हमारे हजरत थे, अब भी आते हैं। मौलवी हबीब साहब हमारे शागिर्द हैं, छोटे भाई हैं, हर वाला तो सिर्फ अभी अपने बाप के मैं जितना नक्शसानी बन सकते थे तो उसने बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल उनकी तरह हैं या फरिश्ते हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे भाई हैं, मेरे शागिर्द हैं। जब ये नाज़िम बन गए तो एक दिन पाँव दबाने लगे मेरे, बहुत दबाए हैं, तो भैया तो अब्बा के जानसीन हो, अरे हो गए अब्बा के जानसीन। मेरा दिल इसलिए इज्जत करता है, मोहब्बत तो पहले भी थी, इज्जत करता है अब्बा के जानसीन है, खुद नाज़िम होने की वजह से नहीं, ये अब्बा के जानसीन है, इसलिए दिल चाहता है इनकी इज्जत करने। मैं सच अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि कल मैं जिस हाल में मैंने सफर शुरू किया, मुझे यकीन नहीं था इस बात का कि मैं जिंदा पहुंच जाऊंगा, किसी लफ्ज में नहीं कहा। और मैंने मेरे साथ आने वाले जो थे उनसे कह दिया था इंतकाल हो जाए तो हजरत के कदमों में दफन कर देना मुझे, क्योंकि मैं वहाँ हमें साहब ने कहा था इनके नहीं, इनके वालिद जी के नहीं, गांव के ईंट के सर्वे के ढेरे ढेरे के मेरे ऊपर एहसान और बेवफा नहीं हुआ, एहसान फरामोश नहीं हुआ। होकर क्या है तजर्बा ये है कि अब मुताले का रिवाज मदारिस में तकरीबन बिल्कुल नहीं रहा है। सभी मदारिस का हाल है जिनसे मैं बात करेंगे। मुताले का रिवाज मदारिस में तुम लोग जाके अल्लाह के रास्ते में लगोगे, पढ़ाओगे, समझे? कुछ व्यापक तुमसे ये कहेंगे ये पढ़ना पढ़ाना दीन का काम नहीं है, इसका आंसर सुनना, इसका आंसर निकाल लेना, लड़ाई झगड़ा न करना। समझ में आई बात करी?
اور اس کام میں بھی لگ سکتے ہو تو لگ جانا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پڑھنے پڑھانے کو کسی سے کم درجے کی بات تو سمجھنا۔ انما بعثت معلما، حضور معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، تم بھی معلم ہی اختیار کرنا، حضور کی وراثت ملے گی انشاءاللہ العزیز تم لوگوں کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اور اخلاص کے ساتھ چٹنی روٹی اور کھانے کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کو تیار کرنا، اور کبھی یہ نہ سوچنا بڑی کتابیں ملیں گی تب پڑھائیں گے، چھوٹی کتابیں ملیں گی تب نہیں پڑھائیں گے، بڑی جگہ ملے گی تب پڑھائیں گے، چھوٹی جگہ ملے گی نہیں پڑھائیں گے۔ تمہارا اخلاص تمہارے ساتھ، تمہارے اخلاص کی برکتیں اور نتیجے تمہارے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، وہی جو کتاب شروع کی تھی، انشاءاللہ العزیز بہت لگ رہا ہے کہ تمہاری اخلاص کے ساتھ محنت۔ آج کل میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ طلبہ میں مطالعے کا رواج بالکل نہیں رہا، یہاں بھی یہی بات ہوگی، ندوے میں بھی یہی بات ہے، اور مدارس میں عام گئے وہاں بھی تقریباً یہی بات ہے۔ ہمیں سب کی تحقیق بھی نہیں ہے۔ ہمارے اس نظام درس میں مطالعہ ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ لوگ بھی پڑھائیں تو بغیر مطالعے کے کتنی ہی قابل ہو جائیں، کتنی ہی دفعہ کتاب پڑھا چکے، بغیر مطالعے کے نہیں پڑھا۔ اور ایک بات اور، مدرسی کے زمانے میں جھجکنا نہیں کہ میں کسی سے پوچھوں، سوال کرنے میں انسلٹ اور توہین نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تو تم سے کہہ دیا حضرت کا نمونہ ساتھ ہے، نوالوں کتنی دفعہ تکڑے پر آپ مولانا اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم نہ بھی بتا سکے تو کہتے آپ کی برکت سے مسائل ہوگی۔ اسی وجہ باتیں بے مثال بات ہے۔ تم اس مدرسے کے نمائندے ہو، تم اس مدرسے کے شاگرد بن کے جا رہے ہو، تم اس مدرسے کے پرورتہ ہو، تم اس ماحول میں رہے ہوئے ہو، تمہیں اگر نمونہ نہیں بنا تو کون نمونہ بنے گا؟ اور پہلی روایت تم نے پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات۔ اور میرے بھائیو، آج آخری حدیث ہے بخاری شریف کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل معمول یہ رہا ہے، انہوں نے کتاب الایمان ختم کی، سب سے پہلی کتاب الایمان ہے کہ فقال عبد الواحد کو ابتداء ذکر کر دی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ اس کا اختتام کیا آخرت کی حدیث سے۔ ہر کتاب کا اختتام ایسی آیت سے یا ایسی حدیث سے کرتے ہیں جس میں آخرت کا ذکر ہو۔ بھیا انما الاعمال بالنیات اور آخرت، زندگی گزارو تو انما الاعمال بالنیات کے ساتھ طریقے میں گزارو، اور وہ فوٹو کھینچتے رہے۔ تم فوٹو کھینچتے رہو، تمہارے نصیب میں خوبی ہے۔ ارے سمجھ میں نہیں آ رہا، انگریزی بول رہے ہیں، تم فوٹو کھینچتے رہو، بھائی سب لوگ فوٹو کھینچو، مولانا فوٹو کھینچتے، اتنے بڑے مولانا فوٹو کھینچتے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے بزرگ کو ناجائز کہتے تھے، اب ابتلاء عام بلوہ عام ہے، اس کی وجہ سے اجازت دے رہے۔ خیر، تمہیں اجازت کر رہا تھا، پہلے تو اپنی نیت کا، اپنی حیثیت پر نہ غور کرنا۔ برکت کا بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا پردوبال لاتا ہے، اپنی حیثیت پر غور نہ کرنا، انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے سوچنا، اور آخر میں آ کر یہ سوچنا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمارے اعمال کا سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا ایک طالب علم والی بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر کتاب کا اختتام جو کیا، ایسی حدیث سے یا ایسی آیت سے اختتام کرتے تھے جو آخرت یاد دلانے والی ہو، موت یاد دلانے والی ہو۔ اتنی کتابیں ختم کر لی تم لوگوں نے اس میں بخاری شریف کی، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الوضوء، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، یہ سب آگے تک پڑھتے چل جاؤ، کتاب الجہاد، کتاب المغازی، سب سارے پڑھے ہوئے۔ اتنی دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمہیں یاد دلائی، یاد دہانی کرائی، مرنا ہے، مرنا ہے۔ ہر کتاب کے اختتام پر کوئی ایسی آیت ذکر کر دی، ایسی حدیث ذکر کر دی جو موت کو یاد دلانے والی ہو۔
جو قیامت کو یاد دلانے والی ہو، جو آخرت کو یاد دلانے والی ہو، جو وہاں کے حساب کتاب کو یاد دلانے والی ہو، جس میں جنت کا ذکر ہو، جس میں دوزخ کا ذکر ہو، جس میں ہمارے حساب کتاب کا ذکر ہو، جس میں ہمارے مرنے بڑھانے کا ذکر ہو، ایسی چیزیں اللہ سبحانہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد دہانی کرائیے. اتنی یاد دہانی کے بعد بھی ہم نے سمجھے تو کون سمجھے؟ آپ فوٹو کھینچنے میں لگے تھے. سوچو میرے بچوں، ایک بات تو یہ اسباب کے سہارے کو نہیں دیکھ ہے تو چھوٹا کو بڑی بات. میں نے بالکل طے کر لیا تھا چٹنی روٹی بھی ملے گی تو میں اس کام میں لگا رہا ہوں، اور کہہ بھی دیا تھا اپنے اللہ سے، اے اللہ میں چٹنی روٹی کھانے کو تیار ہوں، مجھے اس راستے سے الگ نہ کیجیے گا. عرض بھی کر دیا تھا، روتے روتے عرض کیا، میں چٹنی روٹی کھانے کو تیار ہوں، مجھے اس راستے سے الگ نہ کیجیے. میرے اللہ نے مجھ گناہگار کی ایسی دعا قبول فرمائی کہ ایک دن کے لیے بھی انتہا نہیں ہوا. میرا طالب علم اور استادی کا کہہ لیجیے، نام کی استادی صحیح، اس میں ایک دن کا بھی انتہا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی اور کام کیا. آج تک دنیا میں ایک پیسہ کسی اور کام سے نہیں کمایا، کسی تنخواہ پر گزارا ہوا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ 90 روپے تنخواہ دیا کرتے تھے، ہم 20 روپے پر گزارا جو کچھ بھی کرتا، لیکن الحمدللہ کوئی پریشانی آج تک نہیں. اب تعلق عزت الرحمہ میں بڑی تنخواہ ملتی ہے، اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں، پہلے بھی کوئی پریشانی نہیں. ہمارے اس کو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میں نے عرض کیا بھائی نمونہ سامنے ہے تمہارے تو حضرت کا، تمہارے نہیں عمل نفس قدم پر رکھتے چلے جاؤ، قدم انشاءاللہ انہیں کے درجے کو پہنچ جاؤ تو ان کے مقام کو پہنچ جاؤ تو ان کے راستے میں چلے جاؤ. سمجھے بچوں؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آخری حدیث ہے. میں نے تو درخواست سے زیادہ وقت لے لیا، اللہ بتا گئے ہم میرے عزیز. بھیا حدیث شریف پڑھتا ہوں، سند کا کیا ذکر کرنا ہے تم تو پڑھے لکھے لوگوں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. موازین جمع ہے میزان کی، میزان کی اصل تھی وزن، آلے وزن. وفار کا وزن آلے کی نہیں آتا ہے، اس میں آلہ ہے میزان، مفعال، اس کی جمع موازین ہے. اس کے معنی عدل کے، انصاف کے آتے ہیں. اور ہم قیامت کے دن فی یوم القیامت، ہم قیامت کے دن تراز میں تیار کر کے رکھیں گے. میزان کی جمع موازین، میزان کے معنی ترازو، ترازو میں جمع کریں گے. علماء تو بڑی لمبی چوڑی ویسے کی ہے، ہر آدمی کی الگ ترازو ہوگی جس کی جمع کا صیغہ لائے، ہر قسم کے اعمال کی الگ ترازو ہوگی اس لیے جمع کا صیغہ لائے. میری ترازو الگ، آپ کی ترازو الگ، میری ترازو وجہ گناہ گناہ بھرے پڑے ہوئے. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اتنے اچھے نیک مرتبے میں کہہ رہا ہوں اللہ میرے علوم کو دنیا میں چھپایا ہے، وہاں بھی چھپائیے. اور مجھے اس کا یقین یوں ہے وہاں تو وہ ارحم الراحمین ہے، وہاں تو سوائے ان کی ارحم الراحمین ہے اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. دنیا میں جب آپ نے ستاری فرمائی ہے تو وہاں حدیث شریف میں آتا ہے بچوں، ایک کو بلا لیں گے، بغل میں لے لیں گے، افعال کذا و کذا یوم کذا و کذا، جی افعال کذا و کذا یوم کذا و کذا، جی افعال کذا و کذا یوم کذا. جی جاؤ دنیا میں چھپایا تو یہاں کیا پکڑ، جاؤ دنیا میں چھپایا تو یہاں کیا پکڑ. ہم تو اگر یہ معراج ہمیں مل جائے، یہ معراج ہمیں مل جائے تو ہم لوگ بہت کامیاب. اور ان کی نوازی سے ان کے شان کے مطابق ہوں. اسی لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اما مانگو تو جنت میں فردوس مانگو. کس سے مانگ رہے ہو؟ کسی بڑے مالدار کے دروازے میں پہنچ کے پیسہ مانگنے لگو، اس کی شان کے خلاف ہے. عاطف طائی سے کسی نے تھوڑے سے پیسوں کا سوال کر لیا تھا، انہیں ناگوار ہوا تھا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو میرے بچوں. اپنی حیثیت کو مت دیکھو، ان کی حیثیت کو دیکھو جن سے مانگ رہے ہو، جن کے در پہ مانگ رہے ہو، جن کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہو، ان کی حیثیت دیکھو. اے اللہ گناہگار ترین بنتا ہے آپ کا یہ. آپ کے نبی پاک نے فرمایا ہے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، ان کے سہارے پر آپ سے جنت الفردوس مانگو. میں کبھی مانگنے کی توفیق ہوتی بھی یہی کہتا ہوں، اس قابل تو نہیں ہوں، میرا بھی یہ وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے نبی پاک نے فرمایا ہے اس لیے میں جنت الفردوس مانگ رہا ہوں. آپ کی شان کے مطابق مانگتا ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگتا. تم سے بھی کہتا ہوں یہی مانگو، مجھ میں آئی بات نہیں. تو میرے بندیدو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں موازین کا لفظ استعمال فرمایا. یا تو یہ کہ ہر آدمی کی الگ الگ ترازو ہوگی، میرے اعمال کی الگ، آپ بزرگوں کے اعمال کی الگ، یا الگ الگ قسم کے اعمال کی الگ الگ ترازو ہوں گی. ارے بھائی لکڑی توڑنے کی ترازو ہوتی ہے کہ اس کو سونا توڑ لیں گے، اور سونا توڑنے کی ترازو ہوتی ہے اس کو لکڑی توڑ لیں گے. ہم نے کیا سب کچھ کیا ہے، اپنی تعلیم مخصوص نہیں، یہاں کا رنگ میں رنگ گئے تھے تھوڑا بہت. حضرت فرماتے تھے لکڑی سے کہنے جا کے کہ مطبخ پہ لکڑی نہیں رہی ہے، تو لکڑی بھی کھلوا دیا کرتے تھے لڑکوں سے. ہم ہاتھ میں ہتھوڑا لیتے جس سے لکڑیاں پھاڑی جاتی تھی، بڑی بڑی چھیلیاں تیار حضرت کرا دی تھی، اور وہ لڑکے ہم سے چھین لیا کرتے. ہماری ترکیب کی چالاکی دی ہے، ہم ہتھوڑا پکڑ کے لڑکے چھین لیتے. سمجھے؟ تو وہاں لکڑیاں آیا کرتی تھی ببول کی، وہ توڑ کر تو ان کی ترازو ایسی ہوتی تھی جیسے گوشت توڑنے کی ہوتی ہے، جیسے سونا توڑنے کی ہوتی ہے، جیسے مروارید توڑنے کی ہوتی ہے، زعفران توڑنے کی ہوتی ہے. میاں وہ ترازو تو اتنی نازک ہوتی ہے، اس کو ہوا سے بچایا جاتا ہے. سناروں کیا دیکھا ہوگا، تو الگ الگ اعمال کی الگ الگ ترازو. سمجھے بھائی؟ اس لیے موازین. اب سوال وہ ہوتا ہے کہ موازین میں تولا کیا جائے گا. یہ صرف ہمارے درس کی وجہ سے ذکر کر رہے ہیں. موازین میں تولا کیا جائے گا. کسی نے کہا کہ وہ اعمال ہے، تو اعمال تو عرض ہے، اور عرض کا وجود کو بتاتے خود ہوتا نہیں کچھ. یہ تعلیم ایمان بات، آراز کا اپنا وجود نہیں ہوتا. کسی نے کہا کہ آراز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن تجسیم کر دیں گے، مجسم بنا دیں گے. جو قرآنی باتیں ہیں کہ وجہ اعمال کا وہ تو آراز میں سے ان کا وجود نہیں ہوتا. اب آپ تو ہر چیز کو ناپ لیا جا رہا ہے، ہر چیز کو تول لیا جا رہا ہے. روشنی کی رفتار کو ناپ رہے ہیں، روشنی کی رفتار کو تول رہے ہیں. گاڑیوں کو، ہماری یہ گاڑیاں جو ہیں کیمرے لگے ہوئے جگہ جگہ تو سب نہیں دیکھ لیے ہوں گے. 100 کلومیٹر کی رفتار سے تیز نہ چلنا، کیمرہ کیچ کر لے گا. رفتار کو کیچ کر رہا ہے، وہ بھی ایسا بھی ہے. گرمی کو ناپ رہا ہے، حرارت اور برودت کو ناپ رہا ہے، رفتار کو ناپ رہا ہے. ہمارے گرمی کو اعلیٰ ناپ رہا ہے کہ بخار کتنا ہے ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے میرے بچوں بات سے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، پرانی باتیں ہو گئی. آپ نے رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ لکھا ہے، لیکن اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل آراز کو بھی توڑا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، ختم ہو گئی بات. کیا آراز کا وجود نہیں ہوتا لہٰذا کیسے توڑا جائے گا؟ ہم وہ توڑنے والے وہ توڑیں گے. تم نے کیوں فکر ہو رہی ہے کیسے توڑا جائے گا؟ وہ جانے کیسے توڑے گے؟ یہ تمہاری دخل ہے، کچھ آ جائے گا. بتاؤ ہم نے ہری بات کری. ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے، جسم بولے گا. کچھ ابھی ان کو زبان دے دیں گے، کوئی بات دیں گے تو ہمارے کو کروا دو. میں بچے سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ. اور آگے کہتے ہیں ہمارے بنی آدم بھی تولے جائیں گے، اقوال بنی آدم بھی تولے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کری؟ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ایک ایک بات زبان سے نکالتے ہیں، پیش کرنے والا پیش کر دیتا ہے. جب شروع میں یہ آیا تھا، ایک ایسا لوگوں کے پاس ہے، سمجھے ایک جگہ نکاح پڑھا رہے، ہماری میدانہ سے نکلا ہوا تھا. ہم اس میں پٹی باندھے ہوئے تھے.
ان کو بچے اچھی لگ رہی تھی. ہم کے بعد تو اس کا ویڈیو دیکھا, ہمیں معلوم ہو گئی تمہارا آپ ہی نہیں کرتے اب شیرا آ گئی نا, ہر چیز اس میں خیر ہو گئی. تو ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ہمارے اقوال بھی تولے جائیں گے. یہاں اقوال اور اعمال یہ محسوس کر رہا ہوں دیر ہو گئی مجھے, جلدی نپٹا دوں گا. اقوال اور اعمال سب تولے جائیں گے. یہاں تو عمل کا نسخہ ہے, ایک نسخے میں اقوال ہے تو وہی زیادہ صحیح ہے, سمجھے بھائی. اور اگر قوالی کا نسخہ ہے تو ہمارے شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ غربوی انہوں نے لکھا ہے کیونکہ اعمال کے مسالے مختلف ہوتے ہیں اس لیے اعمال کو جمع لائے, اور قول کے مطلب صرف زبان ہے اور زبان کو معمولی مت سمجھو. ابن علیہ کا رسالہ حضور نے نصیحت فرما دیا اس کو قابو میں رکھو. اور لوگوں کتنے صحابہ کرام کو فرمایا اس کو قابو میں رکھو. سارے اعمال ایک طرف اور قول ایک طرف. تمہارے اخبار بھی تولے جائیں گے, تمہارا عمل بھی تولا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کیونکہ قول کا مطلب صرف زبان ہے, اس لیے کی بات صحیح ہوگی. میرے ذہن میں ایک بات اور آتی ہے, بتا عالم السلام حق اللہ عالم السلام. اگرچہ اقوال کی بالکل فصیح ہے لیکن بالکل فصیح ہے اقوال کی, لیکن زیادہ فصیح کفر ہے. اسی لیے قرآن و حدیث میں عام طور پر قول کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے, اقوال کا لفظ کم ذکر کیا جاتا ہے. اگر صحیح ہو تو میری للہ ہے, غلط ہو تو میرے گناہ کی بات ہے, مجھ گناہ گار کی طرف سے میرے ذہن کی بات ہے. واللہ عالم السلام. ہاں بھیا, وقال مجاہد القسطاس العدل. ابھی آیا تھا ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ. قسط واحد ہے مگر مطلب بھی تو ہے, اور مطلب جو ہے واحد مرکب واحد تسنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے مولانا قسط صاحب کو وہاں پر موازین کی صفت بنا دی تھی. اب اسی کی ذرا سی تفصیل کرتے ہوئے حضرت مجاہد تابعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ قسط جو ہے یہ اصل میں قسطاس تھا, رومی لفظ ہے. ہر زبان کے اندر دوسری زبان کے الفاظ خوب در آتے ہیں, خوب آ جاتے ہیں. ہماری اردو تو پھر جانو لغات ہے. عربی زبان میں بھی رومی بخاری میں نوالوں کتنی جگہ پڑھا ہوگا تم لوگوں نے, بخاری میں نوالوں کتنی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام بخاری کہتے ہیں یہ حفظی لفظ ہے, عربی میں استعمال ہونے لگا. یہ فارسی لفظ ہے, سمجھے بھائی. نترسم اس میں ابھی آئے نترس, اس میں عمل دینے کے سلسلے میں بخاری میں جگہ ہے. سمجھ میں آئی بات کے نہیں؟ اور معلوم کس جگہ سنا ماشاء اللہ سمجھے. بہت سے غیر عربی لفظ عربی میں آتے ہیں اور ہر زبان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. آگے ذکر کیا مولوی صاحب رومی زبان کا لفظ عدل کے معنی میں آتا ہے. اب آگے ایک مشکل بات کر رہے ہیں. القسط جو ہے مصدر ہے مقسط کا. ارے مفعول لہو پڑھا تھا بچپن میں بچوں, یہ ضروری نہیں کہ مفعول لہو اسی باب سے آئے جس باب سے فعل آتا ہے. اس کے دوسرے باب سے باب فعل سے بھی آ جاتا ہے, باب تفعیل سے بھی آ جاتا ہے مفعول لہو. فعل مجرد سے ہے, ایسے یہاں پر کر دیا ہے. سمجھے بھیا. تو قسط جو ہے مصدر ہے مقسط کا. مقسط کا مطلب ہے قسط. مقسط تو باب فعل سے ہاں ایسا ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. جیسے بنا جگہ ہوئی اس کی مطالعہ ہم نے کی. اور مقسط کے معنی عادل کے آتے ہیں. آگے ذرا سی مشکل بات ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِزُ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاصد کے معنی جائز کے آتے ہیں, اور جائز کے معنی آتے ہیں ٹیڑھے ٹیڑھے چلنے کے لیے. یجورو بہن اللہ تو وہ یاد بھی پڑھا ہوا کہیں نہ کہیں, ہمیں بھی کہیں پرانی پڑھا ہوا یاد. سمجھے بچوں,
ایک بات کہہ دیں بھائی، ہم تو اپنی ذرا سی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے، ہم بغیر مطالعے کے نہیں، اور ہمیں مطالعے سے بہت فائدہ، ہم بغیر مطالعے کے، میرے بچوں کو مانے نصیحت کے لیے کہتے ہیں، ہم بغیر مطالعے کے نہیں پڑھتے، اور مطالعے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور یہ قیمتی احمد ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر طالب علم کے پاس یوں مطالعہ جاری رکھو گے تو بہت فائدہ ہوگا، اور درسیات کا مطالعہ علم کی حدی ہوتا ہے، بات کریں تو خیر قاصد جو ہے وہ جائب کے معنی میں آتا ہے، مولانا غائب ہو گئے نا، مجھے کشف ہوتا ہے، میں اپنے آگے لوگوں کو جوایا کرتا ہوں، مجھے کشف ہوتا ہے، سمجھے؟ طالب علم جائے تو دیکھا ہی توجہ اس کی ہٹی، دیکھا بھائی تم غائب ہو گئے ہو، اور جھوٹ موٹ کہہ دیتا ہوں یہ کشف ہوتا ہے، کشف کچھ نہیں ہوتا، چہرے پہ لکھ کے آ جاتا ہے طالب علم کے اوپر متوجہ ہے کہ نہیں، طالب علم کے چہرے پر لکھ کر آ جاتا ہے یہ متوجہ یا درس ہے کہ نہیں ہے، میری بات سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، ورنہ ہری بات کیا نہیں جی، آپ پرانی باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ مولانا حبیب صاحب نے پرانی بات یاد دلا دی، ایک دن گئے ہمارے نلبے کے درس میں پہنچ گئے، ان کی زبانی نقل کروں گا تو میرا بوجھ کم ہو جائے گا، میں پڑھا رہا تھا، میرے سامنے سے لاؤڈ اسپیکر لے لیا اور ان کے لفظوں سے کہنے لگے بہت خوش قسمت ہو، ہم تو ذرا غافل ہوتے چھاپا پڑ جایا کرتا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا حبیب صاحب کی بات نقل کرتا ہوں، یہ میرے مخدوم دادے تو ہے ہی میرے محبوب، مجھے ہمیشہ ہی سے بہت محبت ہے، اللہ ان کے منہ میں برکت عطا فرمائے، حضرت کا لگایا ہوا درخت ظاہری احوال میں ان کے ذریعے سے پھل پھول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اور انسان کا بھی، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ بندوں کو بھی محتاج نہیں تھا، ان کے دل میں ڈالنے والا بھی وہی تھا، ان کو لا کے بسانے والا بھی وہی تھا، ان سے کام لینے والا بھی وہی ہے، آئندہ بھی کام لینے والا، جتنا اخلاص ہو اتنا ہی کام برکت ہوگی انشاءاللہ، یہ ان بندے مومن کی اخلاص کی بات ہے، جو ہزاروں کا مجمع جمع کیا، سمجھے؟ بس نبی مرسل تو مجھے کیا اور کوئی نہیں کرتا، صدیق ہمارا موقع پھرتا تو کوئی کرسا جہاں نہیں، آج صدیق کے وقت یہاں پر مطلب لاکھوں میں کمر جائے، اور اب تک آنے والے تو لاکھوں سے بھی زیادہ ہو چکے ہوں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھیا یہ قسط جو ہے عدل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور آپ پر زبر پڑھ تو قسط، علی فتح الباری میں دیکھا تھا ہم نے، وہ علی برسو تو وہ معنی جوڑ کے آتا ہے، حروف کی صفات پڑھی ہوں گی، وہ حروف بھی مسخر و مخفف ہوتے، سبحان اللہ و بحمدہ میں کوئی حرف مسخر نہیں ہے، سب ہلکے ہلکے ہیں، سمجھنا آئی بات کری، اور بچوں ایک بات کا ہے تم سے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو ذرا اچھی طریقے سے، جہنم کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں تو الفاظ میں سے نفرت نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، دس سمجھ کے تو پڑھو میرے بیٹو، جہنم کو جن الفاظ سے، جہنم کے عذاب کو جن الفاظ سے تعبیر کیا ہے، ان الفاظ سے، ان عبارتوں سے نفرت نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور جنت کا ذکر جن آیتوں کے اندر ہے وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں، یہ الفاظ کا ذکر اور الفاظ کی نرمی، الفاظ کی سختی کا بیان ہے۔ ہم نے میرے بچوں سفینۃ المیزان سبحان اللہ و بحمدہ ان کے اپنی تعریف وہ تو بیداری میں پڑھ لیا ہے، ہر طرح کے خوبیوں کا اثبات ان کے لیے یہ حمد ہے، ہر طرح کی برائیوں سے ان کی نفی کرنا، ان کی ذات کی نفی کرنا یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہت کم علم ہوں، ان کا بڑا بھائی ہوں، ہاں اتنا یہ اس سے کہا نہیں چاہوں گا، سمجھے بھائی میرے شاگرد ہیں اور ان کی زبان سے میں نے نصیب بھی کرا دیا۔ نجیب نے مجھ سے نہیں پڑھا ہے اور خاموشی کا بہت جلدی میں نکالا کر کے آنا پڑھا ہے
راکب کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ ایسی بات ہے لڑکے والے تو آگے بیٹھ کے لڑکے والے چھوٹی باتیں مسلموں کا طریقہ ہے. جس طرح لڑکے کے باپ کے لیے خوشی کا موقع ہے لڑکی کے باپ کے لیے خوشی کا موقع. ہاں مولانا جی کو کیا کہا تھا ان سے؟ میں کتنا طے کر کیا ہے؟ میں بات کی بیٹی نے ہاں کر دی تھی. تمہارے لیے ہاں کرانا بھی ضروری نہیں تھا. تم تو یہ کہہ کے چلے جاتے ساتھی جو تمہارے بڑے ابا کا لڑکا ہے اسے تمہارا نکاح کر رہے ہیں وہ ہاں کرے یا نہ کرے. باپ کے لیے اجازت دینے میں ہاں کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں باپ بھی جا کے اجازت نہیں ہے نہ محرموں کو بھیجتے. بہت حرام ہے بالکل نہ محرموں کا عورتوں کا نہ محرم مردوں کا عورتوں کے بیچ میں جانا. سب سے اچھا یہ ہے کہ باپ جو بھی بنی ہو وہ جا کے کہہ دے بس بیٹی ہم تمہارا بہن ہم تمہارا نکاح فلاں سے کرنے جا رہے ہیں اتنا میں بس بڑا ایک تعارف ہو تو تعارف مقصود ہوتا ہے. اسلام میں وہ ساتھ میں الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ساتھی بیٹے اپنی نیت کر لو اللہ اس کے رسول کا حکم شادی کرنا میں اس لیے شادی کرنا انشاءاللہ العزیز اس کے اچھے اثرات سمجھے. اور اسلام تم بھی نیت کر لو میرے بھتیجے وہ سب سے چھوٹے تم بھی نیت کر لو بیٹی کی شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے. انشاءاللہ اچھے نتائج مرتب ہوں گے. حضور نے فرمایا النکاح من سنتی وقال ومن رغب عن سنتی فلیس منی. اور یہ بھی فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ یسرہ مغورۃ. اور یہ بھی فرمایا عالموا بالنکاح وجعلوہ فی المساجد. بعض کی روایت سندوں میں کچھ کمزوری ہے لیکن اصل نہیں ہے روایت ہے. اس کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز اتنے بڑے نیک مجمع میں مسجد میں ان کے طریقے کے مطابق نکاح کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ العزیز خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا. ساتھی بیٹے تمہارا نکاح اسلام الحسن کی بیٹی کا کثر سے میرے فاطمی کی عوض کیا جا رہا ہے. تم نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. دوسرا یہ ہے محمد سہیل. اب یہ سہیل تمہارا بیٹے یہ ہے کہاں کے رہنے والے ہو؟ اتنے بڑھوا یہ بزرگ آدمی ہیں پڑھا تو کھانے والا بھی
یہ تو بھتیجا بھتیجی کا مسئلہ تھا میرا، پوتی اور پوتے کا مسئلہ تھا۔ سہیل تمہارے ہونے والے سسر کون ہیں؟ آپ ہیں، ولی اللہ نام ہے آپ کا، آپ نے بیٹی سے اجازت لے لی تھی، کس کے ذریعے لوائی تھی اجازت؟ بیوی پہ اعتماد ہے؟ مجلس نکاح میں تو حضور نے بھی پتی کی اجازت دے دی۔ تو اور کتنے روپے میں ہے؟ 25,000 روپئے بصورت زیور۔ یہاں دیکھو غلطی ہو رہی تھی، 55,000 روپئے، 55,000 روپئے جانتے ہو؟ ہاں، بصورت زیور دینے پڑیں گے، دینے پڑیں گے، زیور بھی ابھی اسی کا ہو جائے گا، تمہارا نہیں رہے گا۔ ہاں، یہ عجیب حال ہے، تو اس کو دیتے ہو پھر کپڑا کر لیتے، بہت غلط بات نہیں ہے۔ اچھا بھائی سہیل میاں اللہ مبارک کرے تمہارا نکاح، تو جناب ولی اللہ صاحب کی بیٹی سنبل کا نکاح 55,000 روپئے مہر کے عوض جو بصورت زیور ہوگا اور نقد دینا پڑے گا، اور نقد دینا پڑے گا۔ ہم نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، آپ نے قبول کیا؟ کوئی شاید ہاں بیٹے دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں، ولی اللہ بھائی کی بیٹی سنبل کا نکاح تمہارے ساتھ 55,000 روپئے مہر کے عوض جو زیور کی شکل میں ہوگا، کیا تم نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بس اور نہ مجھے کہا ایک صحابی نام کی یاد نہیں آنا، بالکل بدلے وفات تھے، ان کا بھائی کی بیٹی ہے آسیہ کا نکاح 50,000 روپئے سکے دائمی وقت کے عوض ہم نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول فرمایا؟ فرمایا ہو بڑی ہو گئی جامعہ کے قومی محبین جو دنیا سے جا چکے اور خاص سے بستی کے رہنے والے والد صاحب کے صاحب معاملے سبھی کے لیے دعا کریں۔ بھیا وہاں سے اللہ والوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، میں چونکہ یہاں بیٹھا ہوں اس لیے میں دعا کرا رہا ہوں، میں نے کرانا تو مولانا حبیب صاحب کو چاہیے تھا، ابا کے جانشین تھے۔ اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ کے گنہگار بندے آپ کے فضل و کرم سے آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کا تمام مسلمانوں کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اے اللہ جن نے یہاں پر دور حدیث شریف کسی بھی شکل میں مکمل کیا ہے، اے اللہ ہم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے۔ حالات سخت ہیں اس لیے ان کے ساتھ خاص نصرت اور مدد کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جن ہمارے بھائیوں نے عزیزوں نے جو باہر سے آئے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، بڑی تکلیفوں کے لیے کی وجہ سے آئے ہیں، یہاں یہ سمجھ کر آئے ہیں یہاں بہت سے اللہ والے جمع ہوں گے، ان کی موجودگی میں دعا کرائیں گے۔ اے اللہ
وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کوئی بیمار ہیں، کوئی کاروباری پریشانیوں میں ہیں، اور اے اللہ کوئی گھر کے حالات سے پریشان ہیں، اے اللہ سب کی ساری مرادوں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مرکز سے ہر طرح کے حالات آئے ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ ظالم ظالم و جابر مخالفین بہت طاقتور ہے، لیکن آپ نے ایسا معجزہ بھی دکھلا دیا کہ غزہ کے چند مٹھی بھر مسلمانوں نے دنیا کی ساری طاقتوں کو ہرا دیا، شہادتیں دے دی، وہ بھی ان کی کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے راستے میں قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں سے دین کی خدمت دے دیجیے، حالات ان کے لیے ہموار کر دیجیے، راستے ہموار کر دیجیے، اور اللہ جو بیچارے بڑی پریشانیوں کے لیے دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا کروا دیجیے۔ اللہ بڑی دوڑ لگا کے بچے وہ لوگ یہاں آئے، اے اللہ بڑی دوڑ لگا کے لوگ یہاں آئے ہیں، سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، جو دنیا کے حالات سے پریشان ہیں ان کے لیے حالات درست فرما دیجیے، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے رحمت کا فیصلہ کرا دیجیے۔ اے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائیے، ہم تو اعلی کار کے لائق بھی نہیں ہیں، اصل تو آپ ہی ہیں، آپ نے ہم جیسے نااہلوں کو اعلی کار بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لیں گے، ہم میں نہ صلاحیت ہے، نہ سلامتی ہے، نہ صلاح ہے، نہ دین ہے، بہت گناہگار ہے، بہت خطا کار ہے، پوری زندگی لت پت ہے گناہوں میں، ہر طرح کے گناہ ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے لطف و کرم اور رحمت کی بارش ہے جو سب پر ہی عام ہے، درندوں کے لیے بھی ہے، سانپوں کے لیے بھی ہے، زہریلے بچھوؤں کے لیے بھی ہے۔ ہم تو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے وہ عزیز جن کا بھی نکاح ہوا ہے ان کے نکاحوں کو خوب برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیچارے اس لیے آئے ہیں، یہاں بہت سے نیک لوگوں کا مجموعہ ہے، ان کا نکاح قبول ہوگا۔ اے اللہ اس کو اچھا نکاح بنا دیجیے، خوب خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ دینی دنیا کی ہر اعتبار سے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نصیب فرمائیے، جن کی اب تک شادیاں نہیں ہیں اور ان کی شادی کا وقت آ گیا ہے ان کا کام بھی آپ نے بچیوں کو بھی مدرسہ بھی آپ ہی کی خدمت اور فضل اللہ اس کی حفاظت فرمائیے، خارندوں کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، پڑھانے والوں کو اخلاص سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے، میرے عزیز بچوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، مطالعہ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے علم کو نافع بنائیے۔ اے اللہ پھر کہتا ہوں اس گاؤں کے ذرے کا میرے اوپر احسان ہے۔ اے اللہ اس گاؤں کو ہر طرح کی حفاظت میں رکھیے۔ میں بہت ہی ممنون ہوں اہل ہتھوڑا کا، سب کے میرے ساتھ بڑی ہی محبت کا معاملہ کیا ہے، بڑی محبت کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ ان کے اور ان کی اولادوں کی عمروں برکت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا، اللہ جو نہیں مانگ سکے اور آپ کے علم میں ہے وہ بھی نصیب فرما دیجیے، اور جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ حضرت کے خان والے کو برکت عطا فرمائیے، اے اللہ حضرت کے خان والے کو برکت عطا فرمائیے، آل اولاد سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمامی حضرات کھانا کھا کے جائے بھائی، انشاءاللہ جب نہیں کھانا کھلایا جائے گا تو آپ کوئی کھانا کھا کے جائے، کھانے کا انتظام ہے۔
وہاں نئی عمارت میں کھانے کھلانے والے ہیں موجود ہیں. آپ اللہ کھانا کھانے کھلائے. اللہ آپ سے کھانے کھلائے. السلام علیکم. اذان ہوگی. اذان کے بعد 10 منٹ کے بعد جماعت ہو جائے گی. یہ اذان دے دیں. ادھر 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 یہ کتنے لوگ خالی وعلیکم السلام. السلام علیکم. تمامی اذان فضل سے بات ہو جائے. نماز تبدیلی ہوگی. تو